وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جو اکوار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ سنی اور دیوبندی حضرات میں جو اختلاف ہے، وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف ہے کہ سنی حضرات جیسے جن کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ دیوبندی حضرات جو ہیں وہ درود و سلام نہیں پڑھتے یا صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، اس وجہ سے ہم ان کو برا جانتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں جیسے کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ اصل وجہ اختلاف سنی اور دیوبندی حضرات میں ہے کیا، کہ جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ کھانا پینا یا اٹھنا بیٹھنا اس کو ہمارے علماء کرام منع فرماتے ہیں۔ جو عقائد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ان عقائد کے خلاف کوئی بھی بات ہوگی تو اختلاف شروع ہوگا، اور یہ بات علماء دیوبند میں سے بہت سے لوگوں نے کی۔ مثلاً انبیاء کرام کی توہین کا کفر ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور یہ چیز علماء دیوبند نے اپنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ کئی راستے اختیار کیے۔ ایک تو سب سے پہلے مولوی اسماعیل دہلوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی عبارتیں تقویۃ الایمان میں لکھی۔ کئی عبارتیں ہیں جن میں سے مثلاً یوں کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ چمار اگرچہ ذلیل ہے مگر اللہ کے یہاں اس کی ذلت جتنی بھی ہے، بڑی مخلوق ہو چھوٹی ہو، وہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی جگہ یہ لکھا کہ اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان، جبکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو یہ ماننے کا بھی حکم دیا ہے، فرشتوں پر ایمان لانے اور ان کے وجود کو ماننے کا بھی حکم دیا۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کے ماننے کا حکم ہوا، مگر یہ کہتے ہیں اللہ کو مان، کسی اور کو نہ مان۔ دوسری بات یہ کہ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں بہت ساری اس قسم کی باتیں کی، اور یہاں تک کہا کہ جو شخص یہ مانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم دیا یا کسی چھپی ہوئی چیز کا علم دیا تو یہ سب شرک ہے۔ اور یہاں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس درخت میں کتنے پتے ہیں یا آسمان میں کتنے تارے، تو
تو اس کا جواب یہ نہ دے کہ اللہ رسول جانے، اللہ تو جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ اب اسی طرح انبیاء کرام کے اختیارات سے متعلق بھی انہوں نے کہا، یہاں تک کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی میری مصیبتیں دور کرتے ہیں یا میرے کام میری فریاد رسی کرتے ہیں تو وہ شرک ہے، ہاں یہ سمجھے کہ وہ خود سے کرتے ہیں یا یہ سمجھے کہ خدا کی دی ہوئی قوت سے کرتے ہیں، سو دونوں حال میں شرک ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی چیز کو دوسری جگہ لکھا کہ سو وہ اور ابو جہل، یعنی ایسا ماننے والا وہ اور ابو جہل دونوں شرک میں برابر ہیں۔ شفاعت کے معاملے میں بھی مولوی اسماعیل دہلوی نے اس طرح لکھا کہ ایک بادشاہ کسی کی شفاعت اس ڈر سے قبول کر لیتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ یہ میرا باغی ہو جائے گا یا میری مخالفت پر تل جائے گا۔ تو اگر نبیوں کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی مانا جائے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اللہ ان سے ڈر کر ان کی بات قبول کر لے، مان لے اور ان کے کہے ہوئے پر عمل کر دے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ کچھ لوگ ڈر کے سفارش مانتے ہیں، وہ سفارش نہیں ہوتی، وہ ایک طرح کی دھمکی ہوتی ہے۔ سفارش وہ ہوتی ہے جو کہ کسی قریبی تعلق کی بنیاد پر کوئی بات اپنی منواتا ہے، جیسے دوست ہے یا اس کی بات کوئی سنتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اس کا محبوب ہے، چہیتا ہے۔ تو یہ شفاعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام جو سفارشیں کریں گے، یہ سفارشیں تو اس طریقے کی نہیں ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، مگر یہ مطلقاً سفارش اور شفاعت کا انکار انہوں نے کر دیا۔ پھر بعد میں مولوی قاسم نانوتوی نے یہ لکھا کہ قرآن مجید کی آیت میں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین جو فرمایا، اس میں خاتم النبیین کا معنی عام لوگوں کے خیال میں تو یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں زمانے کے اعتبار سے، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر اہل فہم پر یعنی سمجھدار لوگوں پر یہ بات بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی فضیلت نہیں۔ اب اس کا معنی انہوں نے اپنی طرف سے گڑا کہ سب سے افضل اور سب عزت نبوت وغیرہ یہ سب انہوں نے، حالانکہ عہد رسالت سے لے کر آج تک حضور کے خاتم النبیین ہونے کا معنی یہی دیا جاتا ہے کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر آگے یہ لکھتے ہیں کہ اگر حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو اس سے حضور کے خاتم النبیین ہونے میں فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اس کی بنا پر علماء عرب و عجم نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا کہ یہ اسلام سے خارج ہو گئے، کہ حضور کے آخری
آخری نبی ہونے کا. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کسے چارہ جو ایکوار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے.